باب پنجم، اپنے والدین، اولاد اور ذریت کے لیے دعائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس سے اللہ کے برگزیدہ بندے خصوصاً انبیاء علیہ السلام کیوں کر واقف نہ ہوتے یا کیوں کر روگردانی کرتے۔ لہٰذا انبیاء علیہ السلام نے نہ صرف والدین کے لیے دعائیں کیں بلکہ اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، سورہ نوح آیت نمبر 28۔ اے میرے رب، تو میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور ہر اس شخص کی جو داخل ہو میرے گھر میں مومن ہو کر، اور ایمان والوں کی اور ایمان والیوں کی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی اپنے لیے تو بخشش کی دعا کرے لیکن اپنے والدین اور اپنی ذریت کے لیے اللہ کی بخشش نہ مانگے؟ ان دعاؤں کی بدولت ہمیں بھی دعا کے صحیح الفاظ متعین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ نہ صرف ہم اپنے لیے، اپنے والدین اور اولاد بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی نیکی اور اللہ سے بخشش کی دعا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیک اولاد کے لیے دعا، سورہ صافات آیت 100 تا 101۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کو نیکی کی راہ پر چلنے اور نیک اور صالح اولاد کی دعائیں کرتے تھے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی اولادیں نیک نہ ہوتیں تو ان کے کام کو آگے کون بڑھاتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے ہوتے ہوئے جب شام پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے اس طرح التجا کی، اے میرے پروردگار، مجھے صالح اولاد ہبہ فرما۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار فرزند کا مصداق سنایا۔ یہ مشتع جافزہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار فرزند کی نوید دے رہے تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس اور کچھ روایتوں میں 99 برس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام گرامی حضرت ہاجرہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 برس کے ہوئے تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر آگے سلسلہ اولاد کی بشارت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت نیک اولاد کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن اور قوم سے ہجرت کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد عطا فرمانے کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت 99 تا 100 میں اسے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا، اے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنی ذریت کے لیے دعائیں، سورہ بقرہ 126 تا 129۔ ترجمہ: اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو پھل عطا کر۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رہنا۔ اور پروردگار، ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر دے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد اور والدین کے لیے دعا، سورہ ابراہیم آیت 40 تا 41۔ ترجمہ: اے میرے رب، بنا دے مجھے قائم کرنے والا نماز کا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب، اور قبول فرما میری دعا۔ اے ہمارے رب، بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ اور تمام مومنوں کو جس دن قائم ہوگا حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی نیک اولاد کے لیے دعا، سورہ مریم آیت 1 تا 15۔
کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب انہوں نے اپنا پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے کی طرح بھڑک اٹھا ہے، اور میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنانا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا پیدا ہوگا جب صورتحال یہ ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سالم ہو کر 3 رات اور دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑک پن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش و نافرمان نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام کی والدین سے حسن سلوک کی تصدیق قرآن مجید نے اس طرح فرمائی، سورہ مریم آیت نمبر 14، اور وہ اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، سورہ نمل آیت نمبر 19، اے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ آپ کے والد حضرت داؤد علیہ السلام تھے اور آپ کی والدہ ایک نہایت عبادت گزار خاتون تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان اس طرح بیان فرمائی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 15، اور ان کو سلام پہنچے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس روز وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اپنے پیارے بندے اور نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری اس وقت سنائی جب وہ انتہائی ضعیف ہو چکے تھے اور ان کی زوجہ بانجھ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو خود دیا اور فرمایا کہ اس سے پہلے یہ نام کسی اور کا نہیں رکھا گیا۔ جس نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام بھیجیں، اس کی پاکی بیان فرمائیں اور اس کی تعریف اور شان بیان فرمائیں، اور فرمائیں کہ ان کے دل میں کبھی گناہ کا خیال تک نہ آیا۔ وہ اللہ کا پیارا بندہ اور نبی اپنے والدین کا کس قدر فرمانبردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بھی سورہ مریم آیت نمبر 14 میں بیان فرمائی ہے، یعنی وہ اپنے والدین کے بڑے فرمانبردار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا نے اپنے پاؤں بحر اردن میں داخل کیے۔ آپ پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہے تھے۔ انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ اس وقت تک ٹھنڈا پانی نہیں پئیں گے جب تک کہ انہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے۔ لیکن جب ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس چند جو رکھے ہیں انہیں کھا لو اور پانی پی لو، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے والد کی بات مانتے ہوئے جو بھی کھا لیا اور پانی بھی پی لیا، پھر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ان کی تعریف فرمائی۔ اس حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر ان کی مدح فرمائی کہ وہ اپنے والدین کے بڑے فرمانبردار تھے۔
اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ غیر معصیت والے کام میں، یعنی ایسا کام جس پر گناہ نہ ہو یا جس کو کفارہ ادا کیا جا سکتا ہو، اس کام میں والدین کی اطاعت واجب اور فرض ہے۔ عبداللہ بن واقد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم والدین کے نافرمان کو بدبخت اور سخت دل پاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے متعلق فرمایا، سورہ مریم آیت نمبر 32، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں کیا۔ عباد الرحمن کی دعا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے نیک بندوں کی دعا یوں نقل فرمائی ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 74، اے ہمارے پروردگار، ہم کو بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی نیک اولاد عطا فرما۔ یہاں باب پنجم کا اختتام ہوتا ہے۔